حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز دروشی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیں گونج بنتا ہے لاکھوں کی تعداد الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک بار ہم اور آپ پھر اپنے مرشد گرامی اور اپنے وقت کے ولی کامل اس برد صغیر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت قدوۃ السالکین سدۃ العارفین حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین البری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے مرشد گرامی قطب وقت عارف کامل محبوب رب ودود حضرت خواجہ شاہ محمد محمود البری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آراس کے سلسلے میں یہاں جمع ہے اور ان کے ذکر کو سن کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 30 ستمبر کو ہر سال عرس ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے بدلتے رہتے ہیں، ایک دفعہ رمضان میں یہ بھی آیا تھا مہینہ عرس، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے رمضان مبارک کے اندر افطاری اور سحری بھی کی تھی اور کہ اس کی تقریب بھی منعقد ہوئی تھی۔ اس دفعہ یہ 30 ستمبر ایک ایسے مہینے میں آیا ہے جو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ۔ سبحان اللہ، کئی رحمتیں اور برکتیں اس ہماری محفل میں شامل ہو گئی ہیں۔ حضور کے میلاد کی محفل بھی ہے یہ، اور حضور کے لاڈلے اور پیارے اولیاء کے ذکر کی محفل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں شرکت کے لیے، کچھ ابھی پہنچے ہیں، کچھ ایسے تھے جو رات سے ہی آ گئے تھے، وہ لنگر کا اہتمام کر رہے تھے، لنگر کے لیے اپنی خدمات دے رہے تھے، محنت کر رہے تھے۔ کچھ ایسے ہیں جو 1 مہینے پہلے سے لگے ہوئے ہیں،
دارالعلوم کے اندر کچھ کام تھے وہ کرا رہے تھے، کچھ کمرے بنانے تھے وہ بنا رہے تھے، کچھ جناب کمروں کا کام تھا تو جلد سے جلد انہوں نے، حالانکہ یہ بعض مستری جو ہیں وہ تو کئی کئی مہینے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ایک مستری صاحب بھی ملے اور وہ جو ہمارے ساتھی یہاں تعاون کرنے والے ہیں انہوں نے مل ملا کر چند روز کے اندر ماشاءاللہ بہت سا کام اس سے پہلے مکمل کر لیا۔ تو یہ جتنے لوگ دینی کام کر رہے ہیں، مدرسے کا کام کر رہے ہیں، آستانے کا کام کر رہے ہیں، عرس شریف کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان سب پر صاحب عرس کی نگاہ کرم اور ان سب پر میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کہ یہ میرے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ ان کی اس زندگی کے اندر بھی اور برزخ کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ کی مدد انشاءاللہ ہر زندگی میں شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو چونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی اور اس کی تقریب بھی ہے تو اپنے آقا کا ذکر بھی کریں گے اور اولیاء کا ذکر بھی کریں گے۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ اپنے محبوب کی ایک نئی شان بیان فرمایا، فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو بھی نازل فرمایا۔ کتاب کو نازل کیا اس سے مراد قرآن پاک ہے، دین حق سچ دین ہے ہمارا اور حق پیغام ہے، وہ قرآن حق پیغام لے کر آیا ہے، ہم تک دے دیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز بھی اتاری ہے اور وہ ہے ترازو۔ میزان کے معنی ہے ترازو، اللہ فرماتا ہے کتاب بھی اتاری اور اس کے ساتھ ترازو۔ بھائی ترازو کون سی اتری ہے؟ کوئی لوہے کی ترازو ہے، کوئی پیتل کی ترازو ہے، کوئی اسٹیل کی ترازو ہے، کس طرح کی ترازو؟ کہاں ہے وہ ترازو؟ علماء فرماتے ہیں المیزان هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اس میزان سے مراد میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارا میں نے کتاب بھی نازل کی اور کتاب کے ساتھ ایک میزان جو ہے ترازو بھی اتاری۔ وہ ترازو کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں ترازو سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضور کی ذات گرامی ہو رہا ہے، اور اللہ حضور کے لیے فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو میزان بنا کر اتارا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو میزان کیوں فرمایا، ترازو کیوں فرمایا؟ یہاں اپنے محبوب کو کئی رقم ہے حضور کے کوئی کہتا 99 نام ہے، کوئی کہتا 300 نام ہے، بعض روایتوں میں 1000 سے زیادہ حضور کے نام ہے، تو ایک حضور کا لقب یہ بھی ہے میزان۔ لیکن حضور کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں حضور کو ترازو اور میزان کے لقب سے کیوں یاد کیا گیا؟ بچے سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے میزان کا کام کیا ہوتا ہے، ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ ترازو کا کام ہوتا ہے مختلف چیزوں کے وزن کو بتانا، مختلف چیزوں کے وزن کو بتانا۔ آپ نے ترازو کے ایک پلے کے اندر بہت سارے انگور رکھ دیے، یہ انگور کتنے ہیں بھائی؟ اس کا کیا وزن ہے؟ کلو ہے، 1.5 کلو ہے، آدھا پاؤ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب وہ بانٹ رکھ کے تولے گا، ترازو کا جو کانٹا ہے وہ بتائے گا کہ یہ 1 کلو ہے، یہ آدھا کلو ہے، جو اس کا وزن ہوگا وہ بتائے گا، صحیح مان ہو جائے گا کہ بھائی یہ تم نے جتنے انگور رکھے یہ پورے آدھا کلو ہے۔ کسی نے اس کے اندر سیب رکھ دیے، بھائی یہ کتنے وزن اس کے سیب کے؟ اب وہ بانٹ رکھتا جائے گا، تولتا جائے گا، اب جب کانٹا بالکل سامنے بیچ میں آ جائے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ بھائی یہ تو 1 کلو کے سیب ہیں۔ آپ سونار کی دکان پہ گئے، اس سے کہا بھائی مجھے یہ میرا سونا ہے یہ ذرا بیچ دو، اسے بڑھا لو۔ ترازو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے اس میں رکھا۔
اب اس نے بتایا کہ صاحب یہ جو آپ کا سونا ہے یہ تو 1 تولہ کا ہے، یہ 1 ماشا کا ہے، جتنے کا ہوگا وہ اس کا وزن بتائے. وہ ترازو جو ہے وہ وزن بتاتی ہے کہ یہ چیز کس وزن کی ہے. آیا 1 کلو ہے، 1.5 کلو ہے، پاؤ ہے، 1.5 پاؤ ہے، 1 ماشا ہے، 2 ماشا ہے، 1 تولہ ہے، 1 رتی ہے، ایک وزن کو وہ بتا دیتی ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو میزان بنا کر بھیجا ہے، ترازو بنا کر بھیجا ہے. تم کسی کو ہلکا سمجھتے ہو لیکن ترازو مصطفیٰ میں دیکھو وہ بھاری نظر آئے گا. تم کسی کو بھاری سمجھتے ہو لیکن ترازو مصطفیٰ میں تول کر تم دیکھو گے تو تمہیں بہت ہلکا نظر آئے گا. تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں بھاری ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں وزنی ہے، کس کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے. تم کسی کو سمجھتے ہو یہ حقیر ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کی توہین کرتے ہو، اس کی گستاخی کرتے ہو، لیکن کیا پتا جس کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے اللہ کی بارگاہ میں سے کتنا وزن ہے. اور جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سے تو کوئی مقام نہیں. بس 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور کے پیارے صحابہ. اب بعض لوگ صحابہ کرام کی عظمت کے قائل نہیں، ان کی عظمت سے واقف نہیں کہ صحابہ کی کیا شان اور کیا مرتبہ ہے. لیکن میں نے حضور کی ترازو میں اس کو تول کر دیکھا، میزان مصطفیٰ میں رکھ کر دیکھا کہ صحابہ کی کیا شان ہے، کتنا وزن ہے، کتنے بھاری ہیں صحابہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 1 مٹھی نہیں، تم اگر پورا پہاڑ سونے کا خیرات کرو، یعنی 1 کلو سونا نہیں یا 1 رتی یا 1 تولہ سونا نہیں، پورا پہاڑ. آپ اندازہ کیجیے 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 1 من نہیں، پورا پہاڑ سونے کا. حضور فرماتے ہیں پورا پہاڑ سونے کا اگر تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی اگر 1 مٹھی جو بھی خیرات کرے گا تو وہ اس سے بڑھ کر وزنی ہوگا. یا رسول اللہ، اندازہ کیجیے آپ صحابہ کا کیا مقام ہے کہ ہم سونے کا پہاڑ بھی خیرات کرتے ہیں تو وہ اس کے برابر نہیں جو ایک میرے مصطفیٰ کا ادنا سا صحابی 1 مٹھی جو خیرات کر رہا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا بھی وزن ہے. یہ نبی بتانا چاہتے ہیں اپنے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو. یہی وجہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کوئی کتنا بڑا ولی سے ولی، اعلیٰ سے اعلیٰ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، کتنے ہی کامل محدث ہو، لیکن وہ صحابہ کرام کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. یہ حضور نے تول کے بتایا کہ ان کا وزن یہ ہے، ان کی اہمیت کو سمجھو. پھر صحابہ کرام کے اندر بھی وزن بتائے کہ سارے صحابہ برابر نہیں ہیں. ان صحابہ میں افضل خلفائے راشدین ہیں، سارے صحابہ سے افضل 4 خلفائے حضور کے، ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان ذو النورین بھی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی. پھر یہی نہیں کہ صرف یہ 4 سب سے افضل ہیں، فرمایا ان 4 کے اندر بھی سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. تو ہر ایک کا وزن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اگر کسی صحابی کا وزن پوچھنا ہے تو میرے مصطفیٰ سے پوچھیے. حضور ان کی شان بیان فرما رہے ہیں، جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا سرکار نے وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کا وزن بتا. اب بعض صحابہ کا وزن تو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نبی نے کہہ دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار کا وزن ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. میرے مصطفیٰ نے ان کو وزن بھی بتایا، ان کی شان بھی بتائی، اپنے پیارے اہل بیت کی شان بتائی. فرمایا مثل اہل بیت کالسفینۃ نوح من رکب
نہ جا، میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ حضرت نوح کے جو طوفان آیا تھا اس کے اندر، اس کشتی کے اندر جو سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا۔ میرے اہل بیت اطہار کی مثال بھی سفینہ نوح جیسی ہے، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پتہ چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا دیکھو خبردار، نہ میرے صحابہ کی برائی کرنا، نہ میرے اہل بیت اطہار کی برائی کرنا، نہ ان کی شان کے اندر کوئی لازمہ بات کرنا، نہ میرے پیارے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا۔ دونوں کا مقام میں نے تمہیں بتا دیا کتنے وزنی ہیں یہ۔ اب آ جائیے علماء کا مقام۔ حضور نے بتایا ہماری نظر کے اندر علماء کا کوئی مقام نہیں۔ کتنے بڑے بڑے علماء یہاں سے ماشاءاللہ آج فارغ ہو کے گئے۔ ہم اپنے بچوں کو کسی انگریزی اسکول میں داخل کراتے ہیں، سمجھتے ہاں وہاں سے پڑھ کے آیا یہ اگر کسی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گیا، ہارورڈ یونیورسٹی سے کوئی، تو اب یہ بہت بڑا تھا، بیرسٹر بن کے آیا تھا، فلاں لندن سے ڈگری لی، فلاں امریکہ سے ڈگری لی۔ اور یہاں کوئی عالم اگر کسی مدرسے سے علم حاصل کر کے جائے، حافظ بن کر جائے، ہماری نظر کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، ہلکا وہ ہماری نظر کے اندر، وہ بھاری ہماری نظر کے اندر۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ سے پوچھو اس میں بھاری کون ہے، وزنی کون ہے، اس کے اندر ہلکا کون ہے، کس کا وزن ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ علماء کا کیا مقام ہے؟ میرے مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا جانو ان علماء کے مقام کو جو علم دین حاصل کرتا ہے، اس کی شان اگر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، جو بلوں کے اندر چیمٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان علماء کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان کی شان اور ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ستاروں کے اندر چودھری کا چاند ہوتا ہے، اسی طرح علماء جو ہوتے ہیں عابدوں کے درمیان اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا بھاری پن دیکھنا، ان کا وزن اگر دیکھنا ہے کتنے وزنی ہے، میرا آقا نے فرمایا دیکھنا قیامت کے دن کتنے بھاری ہوں گے۔ وہ بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور بڑے ہارورڈ کے پڑھے ہوئے وہ جناب تھکے بھاگے پھر رہے ہوں گے، جہنم میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اپنے کرپشن کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور علم دین پڑھنے والے کی شان یہ ہوگی جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اس کو روک دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے، وہ کہے گا کہ مجھے کیوں روکا ہے جنت میں جانے سے؟ تو دربان کہے گا تیری شان کو بتانے کے لیے روکا ہے، تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو اکیلا جنت میں چلا جا، تو کھڑا ہو جا، جس پر جہنم بازی ہو گئی ہے اس کو بچوا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا۔ اتنے بھاری ہیں یہ علماء، اتنے وزنی ہیں یہ علماء، ہمیں قدر نہیں علماء کی۔ الحمدللہ دیکھیے کتنے طلباء یہاں سے پڑھ کے نکلے، الحمدللہ کتنے کتنے فضلاء بن کر یہاں سے نکل رہے ہیں، اور جو اس دارالعلوم کی مدد کر رہے ہیں، جہاں جہاں دارالعلوم ہمارے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی تفصیل بیان کی ہے عزیزم فائز محمود صاحب نے، پورے پاکستان میں الحمدللہ اس رکن الاسلام کی شاخیں موجود ہیں، اسکول بھی چل رہے ہیں، کالج بھی چل رہے ہیں، مدارس بھی چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ الحمدللہ جامع ازہر جو اسلامی یونیورسٹی سب سے بڑی ہے دنیا کے اندر، مصر کے اندر، الحمدللہ ہمارے طلبہ وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں ہماری سند کے اوپر، اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب صاحب عرف کا فیض ہے، یہ سب حضرت شرف الدین کا فیض ہے، ان کے نام کا مدرسہ ہے رکن الاسلام۔ جہاں جہاں رکن الاسلام ان کا نام ہے ان کی برکتیں پہنچیں، ان کی برکتیں پہنچیں طلبہ الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، آج 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے رکن الاسلام حیدرآباد میں موجود ہے، ابھی حال کے اندر کراچی میں الحمدللہ قائم ہو گیا، جس کو عزیر محمود صلی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ سارے ادارے چل رہے ہیں، یہاں کا ادارہ الحمدللہ فائز محمود صاحب چلا رہے ہیں، حیدرآباد کے اندر چل رہا ہے، یہ تمام ادارے الحمدللہ یہ سب فیض حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ جتنے طلباء یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں جا کر تبلیغ کے ارشاد کر رہے ہیں، تمہیں یہاں بیٹھ کر اس کا ثواب ملتا ہے۔ مبارکباد کے مسئلے کے وہ لوگ کہ جو ان علماء کی مدد کرتے ہیں اور اس علماء کو بنانے والے مدارس کی مدد کر رہے ہیں، ان کی بتا دیا کہ یہ کتنے بھاری اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب آ جائیے اولیاء کرام، اولیاء کا کیا مقام ہے، ان کا وزن کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، لیکن میرے نبی سے پوچھیے اللہ کی بارگاہ میں ان کا کتنا وزن ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے پیارے مقبول
ولیوں کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور فرماتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، اس حال میں ہوں گے کہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اگر کسی دروازے پر وہ چلے جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی اس کو نکالو، کون ہے؟ یہ تو ان کی ظاہری شان ہوگی، یہ تو ان کی ظاہری صورت ہوگی، لیکن کتنے بھاری ہیں دنیا میں، ہلکے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دے رہا، کوئی حیثیت نہیں دے رہا، کوئی توجہ نہیں دے رہا ان کی طرف، تک کے دے کے نکال دیتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنے وزنی ہیں کہ میزان مصطفیٰ سے پوچھو، نبی تول کر ان کا وزن بتا رہے ہیں. پر ہمارے اللہ کی بارگاہ میں اتنے وزنی ہیں، اتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کو پورا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ شاہ رخ الدین جن کا عرس ہے، ایک ماں آئی ان کے پاس، حضرت میرا بچہ جو ہے وہ اس کو بے گناہ جیل ہو گئی، کوئی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرما دے. آج ہم اچھا دعا دیکھا نہیں، مجھے کوئی تعویذ دی، آپ نے اس کو تعویذ عطا فرمایا. بابا اس کو جا کے اپنے بیٹے کو دے دو، جیل کے اندر جا کے پہنچا. راجاؤں میں راجاؤں کا زمانہ تھا، زمانے کے اندر راجاؤں کی حکومت تھی. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعویذ حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے بیٹے کو پہنچایا. وہ پہنچانے کے تھوڑی دیر کے بعد راجا صاحب جو اپنے بہنیں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حکم دے دیا کہ جیل کا دروازہ کھول دو، جتنے ساتھی ہیں اور جتنے قیدی سب کو رہا کرو. سب رہا ہونے شروع ہو گئے. لکھا ہے، لکھتے ہیں لوگ، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ لوگ جو قیدی تھے وہ نکلنے شروع ہوئے. ایک نکلا، دوسرا نکلا، جس کے پاس تعویذ تھا وہ جیسے ہی نکل کے چکا، راجا کو خیال آیا یہ میں نے کیا حکم دیا. فرمایا روک لو، روک لو، دروازہ بند کر دو جیل کا. بس جتنے نکل گئے اور جو باقی ہے ان سب کو رہنے دو. اسے کہتے ہیں تعویذ. لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کی زبان سے نکل جائے، ان اللہ کی بندوں سے قلم سے نکل جائے تو وہ چیز جو انہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر کے رکھ دے. اور ہمارے مرشد حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے کہاں وصال فرمایا، اس جگہ پر وصال فرمایا. یہ بڑی متبرک جگہ ہے، یہ دارالعلوم بھی بڑا متبرک ہے، جہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا آخری وقت گزارا ہے. اللہ کی لقاء حاصل ہوئی، اللہ کا وصال. جس جگہ پر اللہ کے ولی کو حاصل ہوتا ہے وہ جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں وصال فرمایا، اور یہی وقت تھا کہ ہم لے کے نکلے تھے حساب کو یہاں سے اور حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے تھے. اور وہاں ہم نے حساب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار بنایا تھا اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی. لیکن حضرت صاحب کا وصال کیا ہوا. حساب رحمۃ اللہ علیہ شان یہ تھی، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں سینکڑوں واقعات، لیکن ان کے لاڈلے اور چہیدے مرید جناب خالد محمود صاحب، نام سنا ہوگا، کون نہیں جانتا. نعتوں کی دنیا کے اندر اس کا نام مشہور ہے. خالد محمود صاحب کی اتنے معروف نعتواں ہیں، اور یہ سب تمہارا کرم ہے. آپ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ ان کا شعر ہے، یہ دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کی تمام نعتیں اللہ نے قبول کام میں. جب لوگ گئے ان سے پوچھنے کے لیے حساب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چھپائے، ہمارے ماشاء اللہ زبیر صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر، انہوں نے تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک کتابی شکل کے اندر